ابن ولید حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب جامعہ احمدیہ فیصل آباد آپ کے سامنے خطاب پڑھیں گے اور اس نشست کی صدارت کے لیے میں تقریر دوں گا درویش عالم دین حضرت مولانا عبد المجید صافی صاحب نئے قوم سے جامعہ بکر جانپور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في بعض الأدلة المأثورة إليك ربي فحسبني وفي نفسي لك فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا مجلس قیادت المسلمین کے زیر اہتمام ہے اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجلس قیادت المسلمین دراصل ان تنظیموں میں سے ایک ہے جن کا مقصد لوگوں تک دین کو پہنچانا، دین پر عمل کرنے کی ترغیب دینا اور دین کی سمجھ پیدا کرنا، دین کی صحیح فہم لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کے مقاصد میں اور اس کے اغراض میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات اس کی یہ ہے، اور آپ اس کے تمام پروگراموں میں یہ چیز محسوس کرتے رہے ہوں گے کہ یہ مجلس اولیاء کرام اور صوفیاء امت کے ذریعے جو چیز ہم تک پہنچی ہے، دین ہم تک پہنچا ہے، یہ اس کی امین ہے اور ان اولیاء کرام اور ان صوفیاء اعظام کی پیروکار اور اس کی متبع ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش،
ان میں بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے فاتحین آئے. انہوں نے تلوار کے زور پر بڑی بڑی فتوحات حاصل کی. بڑے بڑے نام ہیں، محمود غزنوی کا نام ہے اور بڑے بڑے نام ہیں. لیکن ان سلاطین کے ذریعے جو بنیادی کام ہوا وہ یہ کہ اس خطے کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا ہے. لیکن لوگوں کے اندر جہاں تک اسلام پھیلنے کا تعلق ہے اس میں ان سلاطین کا حصہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان صوفیاء کرام کا اور ان اولیاء اعظام کا. آپ نے اگر تاریخ کبھی دیکھی ہو تو قصے ایسے ہیں جن میں مسلمانوں نے حکومت تو قائم کی لیکن وہاں کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکی. اس کی ایک مثال اندلس ہے جس کو سپین کہا جاتا ہے، اور دوسری مثال ہندوستان ہے، بر صغیر ہے. اس خطے میں بھی مسلمانوں کی حکومت تو قائم ہوئی لیکن آبادی کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی. لیکن دونوں جگہ نتائج میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ کہ سپین میں، اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت کی گرفت کمزور ہوئی، مسلمانوں کو وہاں شکست کھانی پڑی، وہاں سے نکلنا پڑا، تو اس کے نتیجے میں وہاں سے اسلام کا نام بھی ختم ہو گیا، اسلام کا دل بھی ختم ہو گیا. اس طریقے سے بڑے صغیر میں بھی مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حکومت سے معروف ہونا پڑا. سن 1857 میں مکمل طور پر مغلیہ سلطنت کا اور مسلمان حکومت کا اس خطے کے اندر خاتمہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اسلام کا خاتمہ اس خطے سے نہیں ہوا. اور 100 سال گزرنے سے بھی پہلے، ایک صدی گزرنے سے بھی پہلے اس خطے کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلمان اقلیت ہونے کے باوجود ان کی طاقت اتنی توانا ہو کر، ان کی آواز اتنی توانا ہو کر، اتنی مضبوط ہو کر اٹھی کہ انہوں نے اپنے لیے اس خطے میں ایک الگ ملک حاصل کر لیا، پاکستان کے نام سے. اس خطے میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے حکومت قائم کی لیکن اکثریت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی. یہاں کی مسلمانوں سے حکومت چھن گئی اور ایک عرصے تک مسلمان حکومت سے محروم رہے، لیکن اسلام کا بیج نہیں نکلا، بیج ختم نہیں ہوا، بلکہ اس خطے میں آج 2 باقاعدہ بڑے اسلامی ملک، مسلمان ملک موجود ہیں، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش، اور اس کے علاوہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. وہاں پہ بھی مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن بھارت سب سے بڑی اقلیت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں جڑیں اتنی گہری نہیں ہو سکی اسلام کی جتنی اس خطے کے اندر گہری ہوئی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مورخین تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے حوالے سے میں نے جو آیت اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ سلاطین کے ذریعے فتوحات حاصل ہوئی،
فتح حاصل ہوئی، عسکری فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن دلوں کو فتح کرنے کا کام اس خطے کے اندر خاص طور پر ان سلاطین سے زیادہ صوفیاء کرام نے کیا۔ یہ دلوں کے فاتح مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی زبان سے کئی دفعہ سنا، اگرچہ کسی کتاب میں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، یقیناً مستند کی بات ہوگی جو انہوں نے فرمائی کہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی نے کلکتے سے لے کر اجمیر تک کا جو سفر کیا ہے، اس ایک سفر کے دوران 90,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ اور آپ اس بر صغیر میں اسلامی خدمات کو اگر دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو ان صوفیاء کرام کا سب سے بڑا کردار نظر آئے۔ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں اسلام کی خدمت کے بارے میں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس لائن سے وابستہ ہے۔ آپ اور بر صغیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی محسن ہستی، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم پاکستان میں ایک مسلمان ملک کے اندر موجود نہ ہوتے، حضرت مجدد عرصہ ثانی رحمہ اللہ تعالی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بر وقت بیدار کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا، اور وہ فتوے دیے کہ ان کی برکت سے اسلام کا تشخص برقرار تھا۔ یہ عظیم صوفیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی طریقے سے مجاہدین کے سرخیل حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی انہیں سلسلوں سے وابستہ ہے، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ اور آخر میں جب مسلمانوں کی سلطنت کا چراغ بالکل چمٹما رہا تھا اور گل ہونے کے قریب تھا، اور آخری کوشش کے طور پر اگرچہ بظاہر وہ کامیاب نہیں ہونی تھی اور بظاہر نہیں کامیاب ہوئی، سن 1857 کی تحریک آزادی، اس میں جو آگے لوگ تھے، اس میں آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نظر آئیں گے، ان میں آپ کو حافظ دامن شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، بڑے صوفیاء کرام میں سے تھے۔ اور ان کا ایک عجیب واقعہ حکیم الامت ارسانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ کوئی صاحب ان کی قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے لگے تو وہاں سے اندر سے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی کہہ رہا ہو کہ جہاں کہتے ہیں فاتحہ تو مردوں پہ پڑی جاتی ہے، شہید تو زندہ ہوتے ہیں۔ آپ دامن شہید رحمہ اللہ تعالی، ان میں آپ کو مولانا رشید احمد گنگوہی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نظر آئیں گے، اس طرح کے نام نظر آئیں گے۔ شروع سے لے کر اب تک جتنا سلسلہ ہے، اس میں اسلام کی خدمت چاہے جہاد کے راستے سے ہو، چاہے وہ علم کے راستے سے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے جہاں اسلام کی جو خدمت ہوئی ہے، اسلام کا جو کام ہوا ہے، اس کا تعلق صوفیاء کرام سے ضرور وابستہ رہا ہے۔ سارے کام ان کے دامن سے جڑے رہے۔ اس کی وجہ سے جہاں اسلام کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہوتی، اس لیے کہ صوفیاء کرام کی جو محنت ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، اور ان کا جو بنیادی پیغام ہوتا ہے، ان کی پوری جدوجہد
ان کی پوری محنت، ان کی ساری ریاضتیں، ان کے سارے مجاہدے، ان کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ ہے محبت۔ ان کی ساری محنت، ان کا سارا پیغام محبت سے شروع ہوتا ہے اور محبت ہی سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ اور رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کی محبت۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے، محبت آتی ہے، تو اس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات صرف صوفیاء کرام نہیں کہتے، محدثین کے طبقے کے سرخیر ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کئی علماء بھی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں وحی کا تعارف کرایا اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان قائم کیا۔ کتاب الایمان میں پہلے 100 ابواب میں ایمان کا تعارف کرایا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور اس کے موٹے موٹے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے بعد جو ابواب شروع کیے ہیں امام بخاری نے ایمان کی تفصیلات کے، میں 2 چیزوں سے آغاز کیا۔ ایک تو ایمان کے وہ تقاضے جن کا تعلق خلق خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ اگر اچھا تعلق بنانا چاہتے ہو تو خلق خدا کے ساتھ اچھا تعلق بنانا ضروری ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اوپر والے اور اوپر والوں کی رحمت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو زمین والوں پر رحم کرو، خلق خدا پر رحم کرو، خدا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے 1-2 باب تو یہ کہا۔ اس کے بعد پھر امام بخاری نے اللہ اور رسول کی محبت اور ایمان کی حلاوت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی محبت کتنی مضبوط ہونی چاہیے، جس کے اندر کتنی طاقتور ہونی چاہیے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایمان کی جڑیں اگر مضبوط ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، تو وہ محبت ہی سے جڑی۔ ایمان ہے عقیدے کے درجے میں، ایمان ہے نظریے کے درجے میں، خشک ایمان ہے وہ، اس کے ساتھ محبت کی چاشنی نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر محبت کی مٹھاس نہیں ہے تو وہ کچا ہے ایمان، کسی بھی وقت رہ سکتا ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، محبت کی چاشنی موجود ہے، محبت کی مٹھاس موجود ہے، محبت کی گہرائی موجود ہے، تو انسان سے اور خرابیاں تو ہو سکتی ہیں، ایمان اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، وہ نکل جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو غازی علم الدین شہید کا نام آپ نے سنا ہے، یہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، کوئی مفتی تھے، کوئی خطیب تھے، کوئی تہجد گزار تھے، کوئی بہت بظاہر پالتا متقی نظر آنے والے انسان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سیدھے سادے مسلمان تھے بظاہر، لیکن اس ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی چاشنی موجود، مٹھاس موجود، محبت کی آگ دل میں موجود تھی۔ بڑا ایسا تھا دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا لیکن اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو وقت آنے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ فدائی ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، مجھے تو وقت آنے میں پتہ چلتا ہے کہ فدائی کون ہے اور حلوائی کون ہے۔ فدائی تو ہے نا عاشق، صحیح اور سچا عاشق کون ہے، تو وہ کیا چیز جو غازی الدین شہید کے اندر تھی،
اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر پائے جو وہ کر گزرا. کیا چیز وہ تہجد، وہ اس کا شاعر عزیز ہونا تھا، اس کا مفتی ہونا تھا، کیا تھا وہ دل کے اندر تھی. اور یہ وہی چیز ہے جس کی محنت جو ہے وہ صوفیاء کرام اول سے لے کر آخر تک کرتے ہیں. اس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، غلطی ان سے ایک دو دفعہ ہوئی، چند بار ہوئی کہ شراب پی. ایک زمانہ تھا جب شراب ویسے ہی جائز تھی، اس لیے اس زمانے میں عادت پڑ گئی ہوگی، اور ایک چیز کی عادت پڑ جائے تو بعد ان کی قوت ارادی ذرا کمزور ہوتی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے عادت. اور صحابہ اکرام سے یہ جو نبی اکرم کے زمانے میں غلطی ہوئی ہیں، یہ ہماری تہجد کی لاکھوں رکعتوں سے، ہماری تہجد کے کروڑوں سجدوں سے ان کی یہ غلطیاں افضل ہیں، اس لیے کہ ان کی غلطیوں کے ذریعے سے شریعت کے یہ احکام واضح ہوئے. اگر ان سے یہ غلطی نہ ہوتی تو یہ نمونے کیسے قائم ہوتے کہ فلاں کوئی غلطی کرے تو اس کو یہ سزا دینی ہے، فلاں غلطی کرے تو یہ سزا دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی قربانی لی ہے ہمیں شریعت کا حکم سمجھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نیند میں فجر کی نماز لے گئے، اس سے آپ نے قضا فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ بھولے نہیں ہیں بلکہ بھلایا گیا ہے تاکہ نمونہ قائم ہو کہ نماز قضا کیسے پڑھی جاتی ہے. وہ دوسروں کی لاکھوں ادا سے بھی بہتر. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ سے ایسے واقعات ہوئے جن پر سزائیں بھی دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود سزائیں جاری کی. یہ واقعہ سن کر کسی صحابی کے بارے میں دل میں سزا سے بھی حقارت لانا، یاد رکھیے بہت بڑا خسارے کا سودا ہے. خیر سزا بھی جو اس وقت کی سزا، حکم شریع جاری ہو گیا. اس پر کسی نے بھی کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بات نہیں آتا. اس طرح کے لفظ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے ایک بشری تقاضے سے اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں انہ ما علمت یحب اللہ ورسولہ، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، اس لیے میرے سامنے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ چیز ہے خاص صوفیاء کرام کی محنت کی. اس محنت کے ساتھ جب اسلام کا دین کا اس خطے میں کام ہوا تو اس کے نتیجے میں اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں اس خطے کے اندر کہ آج پوری دنیا پریشان ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا کو ہم نے روشن خیال بنا لیا ہے، لیکن یہ اس خطے کے لوگ اتنے کٹر مسلمان ہیں، اتنے زیادہ بنیاد فرض کی نکلتی نہیں. ہم مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ مدرسوں میں مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم مسجدوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ مسجدوں میں مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، ہم تحریروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر اور وکیل اور اونچی تعلیم یافتہ لوگ وہ تعلیم رکھ رہے ہیں. مدرسے قانونی آنے تبلیغ جماعت والے باہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. اسی خطے کا جو دین ہے یہ یاد رکھیں اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اتنی گہری اقلیت میں سے مسلمان پورے خطے کے اعتبار سے دیکھیں ابھی تعداد اقلیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود جڑیں اتنی گہری ڈال گئے، دین اسلام کے یہ حضرات اتنے گہرے ڈال گئے. اس کا بنیادی راز ایک یہ ہے کہ انہوں نے دینوں پر محنت کی اور اللہ اور رسول کی محبت سے بات شروع ہوئی اور اللہ اور رسول کی محبت سے بات ختم ہوئی.
اور اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی، یہ نہیں کہا اللہ کی محبت ہوتی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی شدید محبت ہوتی، بلکہ کہا کہ اللہ کی شدید ترین محبت ہوتی، اشد حب للہ، اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس سے آگے کا کوئی تصور نہیں۔ حکیم محمد الثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اشد حبا، یہ جو قرآن کا لفظ ہے اس کا اگر ہم اپنے محاورے میں ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں عشق، اللہ کے ساتھ عشق ہوتا ہے، ایمان اور عشق خدا، ایمان اور حب مصطفیٰ، یہ لازم ہے۔ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ دین کی جڑیں گہری ہوں، ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دین کی جڑیں گہری ہوں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کے اندر دین کی جڑیں گہری ہوں، تو ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گہرے بیج بو جائے۔ ایک دفعہ کچھ حضرات سے بات ہو رہی تھی، بعض خطے ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلمان بہت اقلیت میں ہوتے ہیں، غیر مسلم ملک ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بچے جو ہیں وہ کدھر نکل جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے، اور وہاں کا نظام تعلیم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ترجیح کس کو دیں، کیا دکھائیں انہیں؟ ہمارے یہاں درس نظامی ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے عالم بنتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں دین سیکھنے کے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں محدود مواقع ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے، تو سب سے زیادہ ترجیح کس کو دیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو قرآن تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان بچے کو آنا چاہیے، دین کے موٹے موٹے نماز کا طریقہ یہ تو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر عملی طور پر اس میں 100 کوتاہیاں ہوتے ہیں وہاں کے غلط ماحول کی وجہ سے، لیکن ایمان اس کے دل سے نہ نکلے، اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھیں۔ آپ کی زندگی جب سامنے آئے گی، جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جان دیتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے بچے کے دل میں پیدا ہو گئی تو عملی طور پر وہ کسی طرح سے رہ جائے، اس میں کوئی خامی پیدا ہو جائے، لیکن ایمان اس کے دل سے نہیں نکل سکے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر دین کو گہرا کریں، اپنی نسلوں کے اندر دین کی جڑوں کو گہرا کریں، تو اس کے لیے بنیادی جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا حصول۔ یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے اللہ والوں نے طریقے بتلائے، پوچھتے رہنا چاہیے، ان سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول صرف ایک دعا اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، وہ ہمیں مانگتے رہنا۔
فرمایا کہ الیک ربی فحسبی، اے میرے رب، اے اللہ نہیں، اے رب نہیں، اے میرے رب، ربی میرا، اس لفظ میں ہی محبت کی ایک مٹھاس ہے، میرا رب، اے میرے رب، آپ مجھے اپنی نظر میں محبوب بنا دیجیے، مجھے اپنا پیارا بنا دیجیے، الیک ربی فحسبی، جب بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا، تو بندے کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے گا۔ مجھے اپنا لاڈلا بنا دیجیے، مجھے اپنا چہیتا بنا دیجیے، مجھے اپنا محبوب بنا دیجیے۔ اور دوسری دعا، وفی نفسی لک فضلتنی، کہ اللہ آپ کے سامنے میری یہ حالت ہو کہ میں اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور ذلیل سمجھوں، مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دوں، آپ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کروں، آپ کے سامنے میری ہستی کا کوئی وجود نہ رہے۔ وفی نفسی لک فضلتنی، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، وفی اعین الناس فاعبدنی، آپ کے سامنے تو میں ذلیل ہوں، عاجز ہوں، اپنے آپ کو میں کمتر سمجھوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤں، نہیں، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنائے۔ ایک عجیب اعتدال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ایک ذلیل ہوتے چلے، ذلیل ہوتے چلے، اللہ کے سامنے ذلت، اللہ کے سامنے عاجزی، خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بارے میں عاجزی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، لیکن دوسرے بھی ہماری تجلیل کریں، دوسرے بھی ہمارے تحقیر کریں، دوسرے بھی ہمیں ستکاریں، یہ ایک مومن کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اس دعا کا تیسرا حصہ یہ سکھایا کہ وفی اعین الناس فاعبدنی، کہ لوگوں کی نظر میں اے اللہ مجھے بڑا بنا، لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں۔ دیکھیں یہ ابدیت کی انتہا ہوتی ہے یہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بھی محتاج سمجھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی محتاج سمجھے۔ یہ ابدیت کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ چیزیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کی بنائی۔ خیر اس بات کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اور چوتھی دعا یہ ارشاد فرمائی کہ وَمِن سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِی، کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچائے، بری عادت سے بچائے۔ یہ چار دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مروی جو روایت ہے اس کے اندر یہ کی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک تو اللہ جل جلالہ سے ہمیں یہ چار چیزیں مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے، اور ہو سکے تو انہیں الفاظ میں مانگیں۔ الیک ربی فحسبنی وفی نفسی لک فضلتنی،
وفی اعین الناس فعظم ومن سیئ الاخلاق فجنب. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کا ایک ادب ہمارے بزرگوں نے کیا اللہ اور رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہو اس کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ بھی اختیار کرو، کوشش بھی کرو. دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نماز کی توفیق مل جائے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، کوشش ہے نہیں نماز. اے اللہ میرا کاروبار بہت اچھا چل جائے، لیکن دکان پہ کبھی جا نہیں رہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا کے ادب کے خلاف. اللہ اور رسول جب کوئی دعا ہمیں سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ سے مانگو بھی اور اس کے ساتھ اس کے حصول کی کوشش بھی کرو. تو گویا اس حدیث میں ہمیں 4 چیزوں پر محنت اور 4 چیزوں کی کوشش کرنے کا سبق دیا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت، اللہ کی نظر میں محبوب بنے. ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ایک اس سے اگلا درجہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اس کی کوشش، اس کے طریقوں میں ایک بات چھوٹی تھی جو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی کی سنت اختیار کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ. اور دوسری بات، اور جب یہ اللہ کی محبت آتی ہے دل کے اندر اور بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دوسری چیز آٹومیٹک آ جاتی ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. بندہ اللہ کا جب محبوب بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے وہ عاجز ہونے لگ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہیج سمجھنے لگ جاتا ہے. وفی نفسی لک فذللنی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو جھکانا، یہ چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بن جاتا ہے تو تیسری چیز اس کے نتیجے میں، ان دونوں کے نتیجے میں آٹومیٹک آ جاتی ہے. اور پھر اعین الناس فعظم، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اسے بڑا بنا دیتا. اس نے کبھی نہیں چاہا ہوتا کہ میں بڑا بنوں، لیکن اللہ اسے بڑا بنا دیتا. پھر اعین الناس فعظم. اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں خلق خدا کے ساتھ انسان کا برتاؤ کو ہو سکتا ہے. ومن سیئ الاخلاق فجنب، لوگوں سے الجھ الجھ کر بولنا، غصے نکالنا، زبان میں تلخی، لہجے میں تلخی، انتقام کا جذبہ، جس کے پیچھے پڑ گئے تو بس پڑ گئے، واپسی کرنا، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر جل بھول جاتے ہیں، کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، یہ ہیں برے اخلاق. یہ چند مثالیں نہیں ملی برے اخلاق. یہ چیزیں خود بخود بنا ہوئی. یہ میں کر رہا تھا کہ ان 4 چیزوں میں پورے تصوف کا نچوڑ آ گیا ہے اس دعا میں. صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اللہ کی طرف سے 2 ذریعے. ایک کو کہتے ہیں جلب، کہ خود اللہ جل جلالہ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں. اور اس میں اس دعا کے اندر بنیادی طور پر یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنا پیارا لاڈلا بنا لیجیے، اس کے نتیجے میں اپنے سامنے جھکانے والا بنا لیجیے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں میں بڑا ہو جاؤں گا،
اس کی نتیجے میں میرے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے جس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں سلوک کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. وقت کم ہے اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اس میں یہ ہے کہ محنت کر کے انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت اور اللہ کی محبوبیت کے مقام پہ پہنچتا ہے، اللہ کا چہتا بنتا ہے. اللہ کہیں کہ نہیں اس کے بندے پر اللہ کی طرف کرتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو 4 چیزیں ذکر کی ہیں نا، ان میں سے چوتھی چیز سے کام شروع کرنا پڑتا ہے، اور ان سے یہ اخلاق کو بدل لینا. سب سے پہلے اپنے اخلاق بدل لیں. اس لیے صوفیاء کرام کے یہاں اس چیز پر بڑی محنت ہوتی ہے. اخلاق رذیلہ کو نکالنا. غصہ ہے آپ کے اندر، حسد ہے آپ کے اندر، کینہ ہے آپ کے اندر، بد اخلاقی ہے، بد کلامی ہے، لب و لہجے کی تلخی ہے آپ کے اندر. ان چیزوں کو نکال کر خلق خدا سے اپنا برتاؤ ٹھیک کر، اپنے اخلاق اچھے کر لو. جب خلق خدا سے اخلاق اچھے کر لو گے، لوگ تمہیں اچھی نظروں سے دیکھنے لگ جائیں گے. یہ اوپر والی چیز حاصل ہو جائے گی. وفی اعیننا سکھا. یہ میں نیچے سے اوپر میں نے کہا تھا کہ چاروں چیزوں میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے. اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو لوگوں کی نظر میں تمہارا ایک مقام بن جائے گا. تم بہت ہنرمند ہو، تمہارا علم بہت زیادہ ہے، بڑے کمالات تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن جب بات کرتے ہو تو بدتمیزی. لہجہ تمہارا طلب ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر تم راضی نہیں ہو. اخلاق تمہارے اچھے نہیں ہیں، کسی کی مدد کر کے تم خوش نہیں ہوتے، مدد کرنے کو تیار نہیں ہو. لاکھ تمہارے اندر کمالات ہوں، کوئی تمہیں اچھا نہیں سمجھے، تمہیں بڑا نہیں سمجھے گا. اخلاق اچھے کر لو گے تو اللہ کی نظر میں تو مقام اونچا ہو ہی جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھے اخلاق کی برکت سے انسان کو اس آدمی کا مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. جو مقام اور مرتبہ اس آدمی کا ہے وہ اچھے اخلاق کے ذریعے آتا ہے. خلق خدا کے ساتھ اچھے انداز سے اخلاق اچھے کر لو گے، لوگوں کی نظروں میں لیکن لوگوں کی نظروں میں اچھے ہو جاؤ گے، اپنی نظر میں تواضع تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ گے. اور جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، اللہ تم سے لاڈ کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے. تمہارا یہ 4 چیزیں ہیں. یہ آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرے یہ کہ جہاں ہم اللہ سے اور چیزیں مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا جو ہے اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں. کبھی نہ کبھی اللہ سے یہ چیز ضرور مانگ لیا کریں. دعا دوبارہ اس کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. فرمایا کہ الہی طرف بھی بہت لی کہ اللہ مجھے اپنا پیارا اور لاڈلا بنا دیجیے اور اپنے سامنے مجھے ذلیل اور عاجز ہونے والا بنا دیجیے. وفی اعین الناس فاعظم، لوگوں کی نظر میں میری عظمت قائم کر دیجیے اور برے اخلاق سے بری عادتوں سے میری حفاظت فرما دیجیے. یہ دعا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر شامل کریں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.